نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے، درود و سلام کے لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو چلتے ہیں بات کو لے کر آگے کی طرف۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مہینہ کے لیے جنگ کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد راوی لکھتا ہے کہ جنگ کو بند کرنے کا ایک مقصد تھا، ایک خواہش تھی، وہ کیا کہ صلح ہو جائے۔ اس کے بعد راوی لکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن قیس، شبس بن ربیع اور زیاد بن حصفہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر سمجھانے کے انداز میں تقریر شروع کر دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عدی، تم تو خادی بن کر آئے ہو، صلح کی غرض سے نہیں آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دھمکی دی تو شبس اور زیاد نے کہا ہم تو صلح کی غرض سے آئے ہیں اور آپ اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں، ایسی بات کیجئے جس سے ہم کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ایک معاملہ ہے، میرا ایک سوال ہے، وہ تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ تمہارے امیر کے ساتھ ان کے گروہ کے اندر قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ ان قاتلین کو ہمارے حوالے کر دے، اس کے بعد ہم تمہارے امیر کی اطاعت اور اتحاد جماعت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد شبس نے کچھ سخت گفتگو کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دھمکی دی اور کہتے ہیں کہ یہ وفد جو گیا تھا صلح کی غرض سے، ان کے مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور یہ واپس آ جاتا ہے۔ اس کا راوی ابو محنف ہے، طبری جزء نمبر 4 صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 3 پر۔ اور ابو محنف کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور موقع پر لکھتے ہیں، یہ راوی لکھتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اطاعت قبول کرنے اور جماعت میں آنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ تاریخ ابن خلدون جزء نمبر 2 حصہ اول صفحہ نمبر 171 بے سند ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اور یہی مضمون البدایہ والنہایہ کے اندر جزء نمبر 7 کے صفحہ نمبر 353 پر لکھا گیا ہے اور بے سند ہے، بے حوالہ ہے۔ اسی کتاب میں یہی مضمون صفحہ نمبر 357 پر دہرایا گیا ہے، لیکن اس کی سند میں ابو محنف ہے جو کذاب ہے، جھوٹا ہے، سبھی جانتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پہ راوی لکھتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں، میں اہل شام میں سب سے پہلے بیعت کروں گا۔ البدایہ و نہایہ جزء نمبر 7 صفحہ نمبر 259۔ حسین بن دزیل کا حال نہیں ملتا، پوری سند نقل نہیں کی گئی، لہٰذا اس روایت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، یہ ناقابل اعتبار ہے، ناقابل بھروسہ ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ تو یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک شرط رکھی گئی کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہماری اور آپ کی کوئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ تو بات جہاں سے چلی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے ہیں
کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اب تاریخ جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ جتنے بھی وہ سارے کے سارے قاتلین تھے، سبائی تھے، فسادی تھے، وہ سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے اندر شامل تھے۔ اب ایک بات کو آپ سوچئے، ذہن کے اندر رکھیے کہ یہ کیا ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات ان طرح کے بدکماش کے لوگوں کی نگہداشت کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے لڑنے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اب آئیے، تاریخ کا ایک بہت بڑا یہاں پہ دھماکہ ہونے والا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو یہ واقعات قصوں کو بیان کرتے ہیں اور خود کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارا مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ ہے، اور وہ کود کود کر اس جنگ میں آنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں، خواہش مند ہیں، اور کہتے ہیں کہ کاش ہم اس وقت ہوتے تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے۔ تو تاریخ نے ایک 500 کلومیٹر کی سپیڈ سے فل ٹاس ماری ہے ان کے منہ پہ، دھوبی پٹکا لگا ہے ان کو، اور ایسا دھوبی پٹکا لگا ہے، ایسی فل ٹاس ہے کہ جس فل ٹاس نے ان کے خلیے بگاڑ دیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سارا ڈرامہ ہے، سارا ناول ہے، افسانہ نگاری ہے، اور دوسری بات ہے یہ جو خواہش مند ہیں کہ کاش ہم اس وقت ہوتے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مقام زیادہ ہے، اس طرف جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان سے زیادہ یہ ایمان والے ہیں جو ہو نہیں سکتا۔ اور ان کی حالت وہ ہوئی ہے، یہاں فل ٹاس لگنے سے، دھوبی پٹکا پڑنے سے معاشی گیری ان کی گردن میں پٹاہ پڑی ہے، اور ایسی پڑی ہے کہ ان کا خلیہ بگاڑ دیا ہے خود تاریخ نے۔ اور ان کی حالت اس عورت کی سی ہوئی ہے جو اپنے شوہر سے کہتی ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے پارسا ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہمارا ایمان بہت بڑا ہے، اور خود کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، صحابہ سے ہمارا مقام زیادہ ہے، ہم اس وقت ہوتے تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے۔ تو ان کا حال اس عورت کی طرح ہوا ہے جو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ درخت جو ہمارے غسل خانہ کے اوپر ہے اس کو کٹوا دو، اس لیے کہ جب میں باتھ روم میں جاتی ہوں تو یہاں بیٹھے پرندے مجھے دیکھتے ہیں۔ تو شوہر نے وہ درخت کٹوا دیا، اور دل کے اندر خواہش آئی، حسرت کہ میری بیوی اتنی پارسا ہے، اتنی نیک ہے، اس نے دکھانے کے لیے کیا کہ میرے شوہر کا اعتبار مجھ پہ بڑھ جائے، اور یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، اسی عورت کا سا ان کا سلوک، ان کا نقشہ ہونے والا ہے۔ تاریخ ان کا خلیہ بگاڑنے جا رہی ہے۔ یہ خواہش مند جو ہیں ان کو ایک زناٹے دار تھپڑ پڑنے والا ہے، ابھی پڑتا ہے۔ تو اس نے درخت کٹوا دیا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنے ٹائم سے ہٹ کر اپنے گھر میں آتا ہے، تو وہی اس کی بیوی جو پارسا بنی ہوئی تھی، وہ کسی کے ساتھ اس نے نازیبا حالت میں اس کو دیکھ لیا۔ تو سارے کا ساری پارسائی وہ جاتی رہی۔ ان کی پارسائی جانے والی ہے، یہ بڑے بنے بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں۔ تو کیا پارسا ان کو جو 250-500 کلومیٹر کی سپیڈ سے جو ان کو فل ٹاس پڑنے والی ہے وہ یہ ہے، خلیہ ان کا بگڑ جائے گا، کوئی بھی خواہش نہیں کرے گا۔ اسی تاریخ سے میں بات کو ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تاریخ سیرت الاحوین ہے، خالد گرجاکی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی، صفحہ نمبر 309 پہ۔ پہلے تو یہ بات کہ یہ بے سند اور بے حوالہ بات ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا، اور 10,000 آدمی اپنی فوج سے باہر نکالے۔ اب لگے آئی فل ٹاس، اب پڑی ہے چیروں کو بگاڑنے، ان کے دماغوں کو صحیح کرنے،
اور اسی کے صفحہ نمبر 311 پہ ایک صفحے کا فرق ہے. یہی حالت گرجاکی صاحب سیرت الاحوین میں لکھتے ہیں کہ 20,000 لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے اپنی جماعت سے نکال دیا. لگا دھوبی پکڑا. کیوں میاں صاحب آیا جے ٹھاٹ؟ جی آبا صاحب ہے خواہش اس جماعت میں شامل ہونے کی، وہاں جا کر لڑنے کی؟ میاں صاحب آیا جے ٹھاٹ؟ آوے گا، کم ودے گا انشاءاللہ، کم ہور ودے گا. یہ جو خود کو پارسا ثابت کرنے کے چکر میں ہیں، ان کو ابھی تو معاشی گیری بھی پڑے گی. مائک ٹائسن کا 200 میل کا پنچ جو ہے وہ بھی ان کو پڑنے والا ہے، دھوبی پٹکا بھی ان کو لگنے والا ہے، اور ہک پنچ جو ہے وہ بھی ان کو پڑنے والا ہے. بہت کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے ایک خلق کثیر، کتنی خلق کثیر، لاتعداد لوگ، ان کو نکال دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے اپنے گروہ سے. اور وہ نکل کر کیا کہتے ہیں کہ اب ہم تو نکل آئے، اب جس کا جی چاہے ہمیں تیر مارے. البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 359. ابن دیزل کا حال نہیں ملتا، لہٰذا یہ روایت بھی ناقابل اعتبار ہے، ناقابل سند ہے. تو اب آیا مزہ، اب آیا ٹھٹ شامل ہونے کا، اب آیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ذاتوں سے اپنے ایمان کو زیادہ اور کرنے کا. اب ہوئی خواہش پوری. اسی تاریخ نے تمہاری خواہش پوری کی ہے. 500 کلومیٹر کی سپیڈ سے فل ٹس پڑی ہے تمہارے چہرے پہ، بگاڑ دیا ہے تمہارے خلیوں کو، بگاڑ دیا ہے تمہارے چہروں کو. یہیں سے بات لے کر آگے بڑھیں گے. اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.